اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ بے شک وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر مجبور تھے، بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ پس تم اس کے اندر ہجرت کر جاتے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری رہنے کی جگہ ہے، مگر جو بے بس ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، کسی ہیلے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی وہ راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کر دینے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، زمین کے اندر بڑی جگہ پا لے گا اور وسعت پا لے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے، پھر اس کو موت آ لے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم احباب، سورۃ النساء کے دوسرے حصے میں جو 8 احکام سلطانیہ یا امور انتظامی ذکر ہو رہے ہیں، آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان میں ان 8 میں سے 6واں حکم سلطانی یا امر انتظامی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہجرت کے حوالہ سے ہے۔
اس سے قبل جو 5واں حکم سلطانی یا امر انتظامی ذکر ہوا تھا، جو کہ کل کے درس میں ہم نے اس کے متعلق بات کی تھی، اس کے اندر ایک بات ذکر فرمائی گئی تھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے اوپر بہت بڑا درجہ ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے ایمان والوں کا کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہو رہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہوا۔ جب ان کا تذکرہ ہوا تو ان کی مناسبت سے ایک اور بھی ہیں بیٹھ رہنے والے۔ تو اب ان آیات میں اللہ رب العزت ان دوسرے بیٹھ رہنے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلہ میں نکل جانے والوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ایسے علاقہ میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اسلامی شعائر کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا، ان کو اپنا اسلام چھپانا پڑ رہا ہے، عبادات یہ آزادانہ نہیں کر سکتے۔ اس علاقہ سے ان کے لیے ہجرت کرنا ممکن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹھ رہنے والے ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے۔ اور دوسری طرف وہ کہ جو اس علاقہ کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، تو ہجرت کرنے والے وہ اجر کے مستحق ہو جائیں گے، لیکن یہ بیٹھ رہنے والے کے باوجود اس ہجرت کی استطاعت ہونے کے ایسے ملک کے اندر بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو اپنے اسلام کا اظہار تک بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ان کے اوپر ہجرت فرض ہو چکی، اس کے باوجود یہ نہیں کر رہے، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ تو یہ گزشتہ آیات کے ساتھ مناسبت بھی بن گئی۔ آیات مبارکہ کی مزید تفصیل اس سے قبل 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ سمجھ لیں تو پھر یہ آیات مبارکہ ان کی تفسیر بڑی آگے آسان ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر آزادانہ طور پر اسلامی احکام پر عمل کرنا ممکن ہے، بلکہ وہاں پر اسلامی احکام کا ہی نفاذ ہے، تو اس کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ دوسری طرف جس علاقے کے اندر کفر کے نظام کا نفاذ ہے، اس کو دارالکفر کہتے ہیں۔ اور پھر اگر اس علاقے کے ساتھ اہل ایمان کی جنگ بھی ہو رہی ہے تو پھر اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ تو جب دارالکفر کوئی ایسا ہو یا دارالحرب کوئی ایسا ہو کہ جہاں پر اسلامی شعائر ان کے اوپر عمل ناممکن ہو رہا ہو، اسلام کا اظہار ناممکن ہو رہا ہو، اسلامی بنیادی عبادات تک کی بھی اجازت نہ مل رہی ہو، تو ایسے دارالکفر سے، دارالحرب سے ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تو شدید گناہ گار ہوتا ہے۔ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جانا چاہیے کہ آزادانہ طور پر اپنے دین کے اوپر عمل کیا جا سکے۔
یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے اندر دارالکفر، دارالاسلام اور دارالحرب کی میں نے تھوڑی وضاحت کر دی۔ اب ایک دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ قد انقطعت الہجرت ولیکن جہاد و نیت، کہ ہجرت منقطع ہو چکی لیکن جہاد باقی ہے، نیت باقی ہے۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، بظاہر ان سے یوں لگ رہا ہے کہ ہجرت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد انقطعت الہجرت، ہجرت منقطع ہو چکی، ولیکن جہاد و نیت، جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے، یعنی اچھی نیت رکھنا، تو یہ باقی ہے، ہجرت منقطع ہو چکی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو بظاہر ان احادیث مبارکہ سے یوں لگ رہا ہے کہ ہجرت کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اب کسی علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ دارالکفر ہے یا دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے، کوئی بھی ہے، بظاہر ان حدیثوں سے یوں لگ رہا ہے۔ لیکن میں پہلے بھی بعض اوقات یہاں پر یہ بات عرض کر چکا ہوں اور آج بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کسی بھی موضوع کے حوالہ سے، کسی بھی عنوان کے حوالہ سے صرف کسی ایک آیت مبارکہ کو دیکھ لینا یا صرف ایک حدیث کو دیکھ لینا اور بس اسی کو جو ہے وہ حرف آخر قرار دے کے جو اس سے بظاہر سمجھ آ رہا ہے تو اسی کے اوپر پورا عمل شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس عنوان، اس موضوع کے حوالہ سے ساری آیات مبارکہ دیکھی جائیں، ساری احادیث مبارکہ دیکھی جائیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ احناف کا یہی طرز ہوتا ہے کہ احناف ساری آیات، ساری احادیث کو مد نظر رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ذرا مشکل ہے، اور اس کا عوام کو سمجھانا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ حدیث بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان سارے کے اس سے یہ ملتا ہے، اس سے یہ ملتا ہے، مجموعی نتیجہ یہ بنے گا۔ کئی مسالک وہ یوں کرتے بس ایک حدیث مبارکہ کو لوگوں میں پھیلا دیا، دیکھو جی حدیث میں یوں آ گیا تو بس عمل کر لیا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا۔ جب ذخیرہ احادیث میں یا آیات مبارکہ اس حدیث کے خلاف اور جو ہے مضمون کی بھی آ رہی ہوں، ان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہی نہ جائے، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف یہ احادیث ہو گئی کہ قد انقطعت الہجرت ولیکن جہاد و نیت اور لا ہجرت بعد الفتح، لیکن دوسری طرف یہ قرآن حکیم کا حکم صراحت کے ساتھ ہجرت کے لیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ لا تنقطع الہجرت، لا تنقطع الہجرت، ہجرت کبھی منقطع نہیں ہوگی، حتیٰ تنقطع التوبہ، یہاں تک کہ توبہ منقطع ہو جائے، ولا تنقطع التوبہ حتیٰ تطلع الشمس من المغرب، اور توبہ منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے۔ اب یہ لا تنقطع الہجرت یہ اس حدیث مبارکہ کے بالکل مخالف آ گیا، حتیٰ
تنقطع التوبہ، جب تک کہ توبہ منقطع نہیں ہوتی ہجرت منقطع کوئی نہیں ہوگی۔ اور توبہ یعنی توبہ کی جو ہے وہ قبولیت اس کا وقت اس وقت تک ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس سے پہلے کوئی توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے صراحت سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے قریب تک جب اعمال اور احکام ان کی حیثیت باقی ہے، توبہ کی حیثیت باقی ہے، تب تک ہجرت بھی باقی ہے، ہجرت ختم کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اس میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ لا تنقطع الہجرت ما کان الجہاد، جب تک جہاد باقی ہے ہجرت ختم کوئی نہیں ہوگی، اور جہاد جو ہے وہ بھی قیامت کے قریب تک باقی ہے، تو پھر ہجرت بھی قیامت کے قریب تک باقی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان فرامین کا کیا مطلب ہے کہ فتح کے بعد ہجرت کوئی نہیں، ہجرت منقطع ہو چکی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مکہ سے کوئی ہجرت نہیں ہے، یہ مراد ہے ان حدیثوں سے۔ یہ مراد نہیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی علاقہ میں اگر کوئی ایسا دارالکفر ہے کہ جہاں اسلامی شاعر پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تو وہاں سے بھی ہجرت کوئی نہیں کرنی، یہ ان حدیثوں سے مراد کوئی نہیں ہے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ سے ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز مراد ہے ان حدیثوں سے۔ تو بہرحال ہجرت جو ہے یہ ایک اجر کا ثواب کا کام ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے کبھی یہ فرض ہو جاتا ہے، کبھی مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، حالات تین قسم کے ہوتے ہیں، چار قسم کے۔ بندے کے لیے اسلامی شعائر کے اوپر عمل کرنا ممکن کوئی نہیں، لیکن ہجرت کرنا ممکن ہے۔ یہ پہلی صورت ہے دارالکفر یا دارالحرم میں، کہ ہجرت اس کے لیے جو ہے عمل کرنا اپنی شریعت کے اوپر وہ ممکن کوئی نہیں، لیکن ہجرت اس کے لیے ممکن ہے، وہ آرام سے ہجرت کر سکتا ہے۔ ملکی قوانین وغیرہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پاسپورٹ وغیرہ کی پابندیاں وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو پاسپورٹ مل سکتا ہے دوسرے ملک میں جانے کا، اور مستقل رہائش وہ دوسرے ملک میں بیوی بچوں سمیت لے کے جا سکتا ہے، اسباب میسر ہیں، اتنے میں اس کے پاس جو ہے وہ رقم بھی موجود ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، ساری سہولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے وہ اسلامی شاعر پر عمل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہاں ہجرت فرض ہوتی ہے، اگر ہجرت نہیں کریں گے تو شدید گناہ گار ہوں گے۔ ان کے متعلق یہ پہلی آیت مبارکہ جو آج کے درس کی ہے اس کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جانیں قبض کر رہے ہوں گے، ظالمی انفسہم، ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوگا، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ کیا اپنی جانوں پر ظلم؟ کہ ایسے علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس علاقے سے ان کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا، کیونکہ یہاں پر ان کو اسلامی شاعر پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہو رہی، تو یہ اسلام پر عمل کرنے کی بجائے مجبوراً ہی صحیح لیکن یہاں پر کفریہ احکام، کفریہ اعمال کیے جا رہے ہیں، اسلام پر عمل کوئی نہیں کر رہے مسلمان ہونے کے باوجود، تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنے یہاں پر ظلم کر رہے ہیں کہ اسلام پر عمل دوسرے علاقے میں جا کے ممکن تھا لیکن یہ نہیں کر رہے، یہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔
فرشتے جانیں قبض کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، کیا صورتحال ہے تمہاری؟ یہ اس وقت بہانے بناتے ہیں، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر بے بس تھے، زمین کے اندر کمزور سمجھے گئے تھے، کمزور کیے گئے تھے۔ اللہ اللہ، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم دوسرے علاقے میں جا نہیں سکتے تھے؟ جب تم دوسرے علاقے میں جا سکتے تھے تو پھر کیوں یہیں پر بیٹھے رہے ہو؟ فتہاجروا فیہا، تم دوسرے علاقے کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ جو بہانے بنا کے رہنے والے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کے بہانے قبول کوئی نہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور تھے، جی بے بس تھے۔ کوئی مجبوری نہیں تھی، جب اتنے وسائل میسر تھے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا سکتے تھے تو پھر کوئی مجبوری نہیں تھی۔ الحمدللہ۔ اللہ فرماتے فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، یہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑی بری جگہ ہے رہنے کی۔ تو پہلی صورتحال یہ ہوتی ہے دارالکفر یا دارالحرب میں کہ وہاں پر اپنے شریعت کے اوپر عمل کرنا ممکن کوئی نہیں اور ہجرت ممکن ہے، تو اس کا حکم ہو گیا اس آیت میں۔ دوسری صورت، شریعت کے اوپر حکم عمل کرنا ممکن کوئی نہیں، لیکن بیچارے واقعی مجبور ہیں، ہجرت کے اسباب بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ہجرت کرنا بھی ان کے لیے ممکن کوئی نہیں ہے۔ اس علاقے میں شریعت کے اوپر ان کو عمل کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، بلکہ بیچاروں کو کفریہ احکام ان کے اوپر عمل کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بے بس ہیں، حقیقتاً بے بس ہیں۔ صرف دعوی بے بسی نہیں ہے، صرف دعوی استضعاف نہیں ہے، بلکہ حقیقی استضعاف، حقیقی بے بسی موجود ہے، واقعی مجبور ہے، اور یہ پھر اسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا حکم آ گیا اگلی آیت میں، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مگر جو حقیقتاً کمزور کیے گئے ہیں، حقیقتاً بے بس ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، جو کسی ہیلے کی طاقت کوئی نہیں رکھتے، یہاں سے نکلنے کا کوئی ان کے پاس ذریعہ کوئی نہیں، اسباب میسر کوئی نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت میسر کوئی نہیں، پابند ہوئے بیٹھے ہیں۔ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، کوئی راستہ نہیں پاتے، راستے کی ان کے پاس قدرت کوئی نہیں ہے، پاسپورٹ ان کو نہیں مہیا ہوتا، ویزا نہیں مہیا ہوتا، حکومتی پابندیاں ہیں، یا ان کی حالت اتنی تنگ دستی کی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے نکلیں، کسی بھی طرح ان کے پاس اتنی مالیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو حقیقی ضعیف ہیں، مستضعف ہیں، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ جو ہیں امید ہے کہ اللہ ان سے تو درگزر کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تیسری صورت، علاقے کے اندر ہے دارالکفر ہے، لیکن اپنی شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنا وہ کوئی مشکل نہیں ہے، حکومت کوئی ایسی پابندیاں کوئی نہیں لگا رہی، بے شک کافروں کی حکومت ہے، لیکن مسلمانوں کو عام اجازت ہے کہ وہ اپنے شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہجرت ممکن کوئی نہیں ان کے لیے۔ تو یہاں پر ہجرت بالکل کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، شریعت پر عمل ممکن ہے ان کے لیے، اور ہجرت ان کے لیے ممکن بھی کوئی نہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ جب شریعت پر عمل نہ بھی ہو رہا ہو
اور ہجرت ممکن نہ ہو تو پھر بھی یہاں پر بیٹھ رہنے کی اجازت ہے، تو یہاں تو شریعت پر عمل بھی ممکن ہے، تو پھر اگر ہجرت ممکن کوئی نہیں تو یہ علاقہ نہیں چھوڑ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ہجرت کریں۔ ہاں البتہ جب کبھی موقع میسر آ جائے، کوئی اسباب میسر آ جائیں، تو پھر ان دونوں طرح کے لیے، دوسری قسم کے لیے بھی تیسری قسم کے لیے بھی، پھر یہ ہے کہ ہجرت کر جانی چاہیے۔ لیکن جب تک اسباب میسر کوئی نہیں، ہجرت ممکن کوئی نہیں، تو تب تک جو ہے وہ کوئی نہیں کرنے۔ دوسری قسم کے لیے جب اسباب میسر آ جائے ہجرت واجب ہو جائے گی، کیونکہ ان کو شعائر پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تیسری قسم کے لیے جائز اور مستحب ہوگی کہ ان کو چونکہ شاعر پہ تو عمل کرنے دیا جا رہا ہے، لیکن ہے تو دارالکفر ہے نا، تو دارالکفر کے اندر شاعر پر عمل کرنے کی بجائے دارالاسلام کے اندر آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، مستحب ہے۔ اور چوتھی صورت یہ کہ ان کے لیے دونوں چیزیں ہی ممکن ہیں، شاعر اسلامی پر دارالکفر میں عمل بھی ممکن ہے اور ہجرت کرنا بھی ان کے لیے ممکن ہے، کوئی چیز ان کے لیے دونوں میں سے مشکل کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے، بعض شوافع کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ بعض شوافع یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر شریعت کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے ممکن ہے، ہجرت بھی ممکن ہے، تو پھر بھی ہجرت کرنا حرام ہے۔ صرف یہ نہیں وہ کہتے کہ وہ نامناسب ہے، نہیں کرنی چاہیے، وہ حرام تک فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سارے دارالکفر کے اندر یہ لوگ جو ہیں چونکہ یہ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی اوروں کی طرف بھی اسلام پھیل سکتا ہے، تو یہ یہیں رہے، ان کا یہاں سے نکلنا حرام ہے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے کہ ان کے لیے رہنا بھی جائز ہے، نکلنا بھی جائز ہے، لیکن مستحب نکلنا ہے۔ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن بہتر ہے کہ علاقہ چھوڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے تو دارالکفر، آج اگرچہ ان کو شاعر اسلامی کی تو اجازت مل رہی ہے، لیکن ارد گرد کفریہ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلیں جو ہے وہ کفریہ ماحول کو اپنا لے، تو اس لیے ہجرت کر جانا مناسب ہے، مستحب ہے۔ تو ایک نقطہ نظر سے انہوں نے دیکھا کہ یہاں ان کے رہنے سے مزید ترویج ہو سکتی ہے اسلام کی، انہوں نے اس نظریے کے ساتھ کہہ دیا کہ یہاں سے نکلنا حرام ہے۔ احناف نے اس نظریہ سے نکلنا مستحب قرار دے دیا کہ یہاں پر رہتے ہوئے کہیں ان کے اوپر بھی اثرات نہ آ جائیں، ان کی اولادوں کے اوپر اثرات نہ آ جائیں۔ تو بہرحال احناف کا جو نظریہ ہے کہ یہاں رہنا بھی جائز ہے، نکلنا بھی جائز ہے، تو یہ بالکل بہترین نظریہ ہے۔ 100% اس کو حرام قرار دے دینا تو وہ تو کوئی مناسب نظریہ نہیں محسوس ہوتا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، تو وہ زمین کے اندر بڑی جگہ پا لے گا اور وسعت پا لے گا، زمین کے اندر ٹھکانے کے لیے بھی جگہ مل جائے گی، اور اس کے جو علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا ہے وہاں پر رہائش کے انتظام وغیرہ بھی تو کرنے ہیں، وہاں پر رہنے کے لیے کوئی کاروبار وغیرہ بھی چلانا ہے، تو اللہ اس کو ایسی وسعت دے دیں گے کہ وہ سارا کچھ اس کے لیے ممکن ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کو برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے کسی کے لیے، ہجرت کر کے جاتا ہے لیکن ہجرت اس کی ہو رہی ہے اور اس کو ٹھکانہ وغیرہ ملنے کی بجائے فوت ہو جاتا ہے، تو بھائی فوت تو یہاں پر بھی ہونا ہی تھا نا۔ اگر یہ ہجرت کے راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو فوت تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قانون ہے، تو اس کے لیے اللہ نے اجر تیار کیا ہوا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو نکلتا ہے اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے، یعنی خالص اس کی نیت جو ہے وہ درست ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے،
کسی دکھلاوے وغیرہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی ہجرت نہیں کر رہا، ثم یدرکہ الموت، پھر موت اس کو آ لیتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو چکا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ